السلام علیکم۔ روزانہ سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میں جوان تھا، امیر تھا اور ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ مجھے برے لوگوں نے گھیر لیا، میری صحبت خراب ہو گئی۔ میرے والد کو معلوم ہوا تو انہوں نے مجھے سمجھانا شروع کیا، مگر انسان کی زندگی میں جب جوانی، شراب اور دولت تین نشے جمع ہو جائیں تو اس کی عقل پر پردے پڑ جاتے ہیں۔ یہ سمجھنے سمجھانے کی حد کراس کر جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ میں نے والد کی بات سننے اور ماننے سے انکار کر دیا۔ میری خرابی نے میرے والد کو روگ لگا دیا۔ وہ اس روگ میں چل بسے۔ مجھے ساری زمین، جائیداد، بینک بیلنس مل گیا۔ میں والد کے انتقال پر اداس ہونے کے بجائے دولت ملنے پر خوش تھا۔ میں نے اپنی ماں اور بہنوں کو چھوٹے سے مکان میں شفٹ کیا، ان کا ماہانہ خرچ طے کیا اور والد کی حق حلال کی دولت کو انجوائے کرنے لگا۔ میں نے اپنے گھر کو رقص گاہ بنا لیا۔ میں اور میرے دوست روز طوائفوں کو گھر لاتے، ساری رات مجرا کراتے، شراب پیتے اور شراب کے نشے میں طوائفوں پر نوٹ نچھاور کرتے۔ ہم طوائفوں کو حکم دیتے تھے، ہم ان پر جو نوٹ نچھاور کریں گے وہ یہ نوٹ صبح تک فرش سے نہیں اٹھائیں گی، وہ ان نوٹوں پر ناچتی رہیں گی۔ مجھے دراصل فرش پر نوٹوں کا قالین اور اس قالین پر ناچتے تھرکتے ہوئے گورے گلابی پاؤں اچھے لگتے تھے۔ چنانچہ میری محفل میں ساری رات نوٹ نچھاور ہوتے تھے اور طوائفیں ان نوٹوں پر ناچتی تھیں۔ یہ کام مہینوں جاری رہا۔ میری عادت، میری حالت سے پورا شہر واقف ہو گیا۔ میرے والد کے ایک دوست کو اطلاع ہوئی تو وہ ایک روز میرے پاس آیا۔ اس نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، بیٹا، تمہارے والد لوگوں سے کہا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ جب کسی سے خوش ہوتا ہے تو اسے دولت سے نوازتا ہے، پھر صحت دیتا ہے، پھر اولاد عنایت کرتا ہے اور آخر میں اچھے دوست دیتا ہے۔ تمہارے والد کہا کرتے تھے، دولت ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ لوگوں کی نسلیں اسی نعمت کی دعا کرتے کرتے قبرستان پہنچ جاتی ہیں۔ اللہ بہت کم لوگوں پر خوشحالی کے دروازے کھولتا ہے، لیکن جب اللہ کے بندے نوٹوں کو پاؤں میں رونتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے اور یہ دولت کی ناقدری کرنے والوں سے ایمان بھی چھین لیتا ہے، عقل بھی، صحت بھی اور اچھے دوست بھی۔ والد کے دوست کا کہنا تھا کہ تم نوٹوں کو طوائفوں کے قدموں میں نچھاور کر کے اللہ کی بڑی نعمت کی توہین کر رہے ہو، تم تباہ ہو جاؤ گے، تم سنبھل جاؤ۔ لیکن میں اس وقت نشے کے گھوڑے پر سوار تھا۔ میں نے ان کو یہ کہہ کر روانہ کر دیا، آپ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں، آپ اپنے بچوں پر توجہ دیں، اور وہ چلے گئے۔ میں نے اپنا معمول جاری رکھا۔ میں اور میرے دوست طوائفوں کے قدموں میں نوٹ نچھاور کرتے رہے۔ ایک دن اس غرور کا نتیجہ نکل آیا۔ میں نے نشے کے عالم میں گولی چلا دی، ایک طوائف ماری گئی، کیس بنا، میں سزا سے بچ گیا، لیکن میرا سب کچھ چلا گیا اور میں اب فیکٹری میں مزدوری کرتا ہوں۔ وہ رک گیا، اس نے لمبی سانس لی اور بولا، میں جب بھی کسی نوٹ کو کسی پاؤں میں گرا ہوا دیکھتا ہوں تو میں تڑپ اٹھتا ہوں۔ میں نوٹ کو اٹھا کر صاف کرتا ہوں، ہونٹوں اور آنکھوں کے ساتھ لگاتا ہوں اور مالک کو واپس کر دیتا ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں دنیا کا جو بھی شخص نوٹ کو پاؤں میں رونتا ہے یا روندتا ہوا دیکھ کر خوش ہوتا ہے وہ تباہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس نے ایک اور لمبی آنکھ کھینچی اور بولا، چودھری صاحب، یہ بات پلے سے باندھ لیں، مجرا کرانے والا کوئی شخص امیر نہیں رہ سکتا، یہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی نعمت کو گندی عورتوں کے قدموں میں رونتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی نعمت کی یہ تذلیل برداشت نہیں کرتی۔